بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے قاسم حسین اور میرے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح مفتی حسن صاحب. حسن صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ بخیر. اچھا، آج ہم بات کریں گے قرآن اور آج کے جو مسائل ہیں ہمارے ان کے بارے میں. مفتی صاحب ہمیں آگاہ کریں گے کہ قرآن حکیم کی روشنی میں ہم آج کل کے جو مسائل ہیں ان کا حل کیسے نکال سکتے ہیں. تو حسن بھائی کہاں سے ابتدا کریں؟ جی، سب سے پہلے تو ہم کریں گے قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید کے حقوق کتنے ہیں جی، اور وہ کون کون سے ہیں. جی، یعنی رائٹس آف قرآن جو ہیں وہ مسلم امہ کے کیا ہیں. جی، اور اس حوالے سے ہم اس کا آغاز کریں گے جی، کہ قرآن مجید جو ہے قرآن مسلمان سے جو ایڈریس کرتا ہے اس کے بھی کچھ رائٹس ہیں، کچھ تقاضے ہیں. ہم بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ اس کے ضابطے ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں. بے شک دنیا کے تمام فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے ہر مسلمان پر 5 حقوق ہیں. 5 حقوق. ماشاء اللہ. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. اور الحمدللہ میں اور آپ الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم ایمان لاتے ہیں. اور ایمان لانے کے حوالے سے اس کے کیا کیا تقاضے ہیں اس کو ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں. کہ ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ یہ ماننے کہ اللہ کی کتاب ہے. بے شک. یعنی یقین کے ساتھ مانیں. الکتاب القرآن کتاب اللہ. قرآن تو کتاب ہے اللہ کی. منزل من السماء، آسمان سے نازل ہوا. علی قلب محمد قراءً متواتراً، یعنی متواتر قرات ہیں. اور پھر اس کے بعد المفتوح بفاتحہ والمختوم بالناس. شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے اور جو ہے اختتام ہوتے ہیں سورہ ناس سے. بے شک. اور یہ قرآن مجید کا ایمان لانے کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے خود کی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں. تو قرآن مجید پر ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے کہ یہ ماننا جائے کہ اللہ کا کلام ہے، ہر شک سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے. اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گراوٹ نہیں ہے، کیونکہ پہلے تعارف میں اللہ نے لکھ دیا ہے سورہ فاتحہ کے بعد لا ریب فیہ، ہر شک سے پاک. بے شک. ایمان لانے کے بعد اب ڈیکوریشن پیس نہیں بنانا اس کو. اب اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں. تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، پیچھے پیچھے چلنا. لیکن ہم تو یہاں پہ جو گھر کی سب سے اوپر والی صف ہوتی ہے نا وہاں پہ قرآن حکیم کو رکھتے ہیں. جی جی بالکل. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ یہ تعلق کی بہت بڑی بے اعتنائی ہے کہ قرآن مجید کو خوبصورت جو ہے وہ غلافوں میں لپیٹ کر جو ہے اس کو رکھ دیا جاتا ہے. اور وہ ایک بڑے مشہور شاعر ہیں ماہر القادری، فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ جزدان ہری ریشم کے، اور اس کو پھر اونچے اونچے رکھے جاتے ہیں، پھر کسی عرس میں، کسی بار میں کسی سنایا جاتا ہے یا کسی میت کے لیے پڑھا جاتا ہے. یہی قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک ہے. تو قرآن مجید کو دوسرا جو حق اس کا عائد ہوتا ہے وہ ہر مسلمان پر قرآن مجید کو پڑھا جائے، تلاوت کی جائے. اور یہ بات ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن مجید کی محض تلاوت سے بھی ثواب ملتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ یہاں رک کر سوال پوچھوں گا، کیا قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے کیا قرآن مجید کا حق ادا ہو جائے گا؟ چلیں، وہ جو عمل ضروری ہے، یقیناً اس پہ عمل کرنا. جی جی ظاہری بات ہے. اب قرآن مجید جو ہے وہ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں جو لوگ میڈیکل ڈاکٹر بنتے ہیں، FSC کرتے ہیں، پھر انجینئرنگ کرتے ہیں، بایو فزکس کیمسٹری یا ایک سبجیکٹ کے ساتھ میتھ پڑھتے ہیں، وہ ہر کوئی نہ کوئی مضمون جو رکھتے ہیں اس کے پیچھے ظاہری بات ہے اس کی کوئی حکمت بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک نسبت بھی ہوتی ہے اس کے فیلڈ کی. لیکن کوئی کتاب دنیا کی ایسی بتائیں کہ جسے آپ بغیر سمجھے پڑھیں. آپ میڈیکل کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، پھر آپ صحیح بات ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئرنگ بنتے ہیں، آپ اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اس کا کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ بس ثواب مل جائے، تو اس سے تو حق ادا نہیں ہوتا. تیسرا حق ہر مسلمان پر جو عائد ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. بے شک. اور قرآن مجید کے تلاوت کے بعد تلاوت سے ایک ثواب تو ملتا ہے. یعنی فرمایا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہے وہ الف لام میم، یہ ایک ورڈ اگر بنتا ہے الف لام میم، اور یہ بیسیکلی 3 حرف ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں. اگر جو بندہ خلوص سے پڑھے گا، جذبے کے ساتھ پڑھے گا، وہ 10 پر یہ سٹاپ نہیں کرے گی، یہ ملٹی پلائی ہوگی. لیکن قرآن مجید کی محض سادی تلاوت سے ثواب تو ملتا ہے لیکن حق ادا نہیں ہوتا. حق تب ادا ہوگا جب ہم اس پر عمل کریں گے. اور عمل کرنے کے لیے تقاضے کیا کیا ہیں، کیا کیا معاملات ہیں، کیا کیا ڈائمنشن ہے، کہ اس کو سمجھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے سمجھا جائے. کہ قرآن مجید کی عربی گرامر سیکھی جائے، قرآن مجید کے حوالے سے جو ہے وہ علماء کے پاس جایا جائے، تفسیر سیکھی جائے. مارکیٹ میں ماشاءاللہ اتنی ماشاءاللہ تراجم موجود ہیں، اور ہمارا تو یہ بر صغیر ماشاءاللہ قرآن کے فہم پہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. تو بڑے بڑے تراجم بھی ہوئے. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ ڈائمنشن ہے. ہم اللہ کے آگے عذر پیش نہیں کر سکتے. ہمارے پاس تو آج کل ماشاءاللہ ہر چیز ہے. اسلام 360 جیسی اپلیکیشن ہے، قرآن پین آ گئے. اس کے علاوہ نیٹ پہ ماشاءاللہ بڑے زبردست بہترین جو ہے آتھینٹک مفسر ہیں. تو ہم تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے مطلب جو تلاوت کرتے ہیں اس کے ترجمے کو سیکھنے کے لیے ہم ماشاءاللہ علماء سے رجوع کریں. بالکل. تو مفتی صاحب یہاں پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے. میں نے ریسنٹلی دیکھا ہے اب تو بینکس بھی جو نا ان کے جو بورڈز ہیں وہ بھی چائنیز لینگویج میں آنا شروع ہو گئے. اب پہلے ہم پہ کچھ انڈین کلچر امپوز کیا جاتا تھا، پھر کچھ مغرب کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں.
اب پلس ہم ایک اور روایت ایک اور لینگویج کو اپنے اوپر امپوز کرتے جا رہے ہیں. تو جو اصل مسلمانوں کی لینگویج ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے عربک ہے, اور یقیناً قرآن حکیم اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی جو قرآن کیا کہتے ہیں حدیث وغیرہ ہمارے پاس موجود ہے جن سے ہم اصلاح اپنی حاصل کر سکتے ہیں, وہ سب تو عربک کے اندر ہے. تو کیا وجہ ہے یا کیا اس کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ عربک زبان کو عام کیا جائے, اس کی جو مفہوم ہے اس کو سمجھا جائے؟ یقیناً یہاں پہ گھروں میں تو لوگ بولتے ہی نہیں ہیں عربک, نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور قرآن کریم کو بھی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم ترجمے میں پڑھتے ہیں, اردو میں پڑھتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کم از کم جو عربک فصحا ہے اس کی لینگویج کی تو مہارت ہر مسلمان کو آنی چاہیے نا. تو آپ کیا سوچتے ہیں اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں کس کو قصوروار ٹھہراؤں. بات یہ ہے کہ جو ہم معاشرے میں جس چیز کو ٹرن لے کے چل رہے ہیں نا, جس کی ہم جو ہے وہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں, جیسے پہلے یہاں پہ امریکی سامراج جو ہے انگریزی کو انہوں نے بہت زیادہ امپوز کیا. اصل تو زبان عربی ہے جی. تو اللہ نے کیا قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا. میں پہلے بتا رہا ہوں یہ بات, اللہ زبانوں سے پاک ہے لیکن اللہ نے قرآن مجید کو جو ہے وہ عربی میں نازل کیا. اس کی کیا حکمت ہے کہ یہ اللہ نے خود قرآن مجید میں عربی کی تعریف فرمائی ہے 11 آیاتوں میں کہ یہ فہم کے لحاظ سے یہ فصاح کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانیں جو ہیں اس کو اگر ہم تخمینہ لگایا جائیں تو 360 زبانیں بنتی ہیں. ان میں جو عربی زبان ہے, جو باقی جتنی بھی زبانیں ہیں وہ ساری کی ساری کے کہیں نہ کہیں ورڈ عربی کے اندر موجود ہوتے ہیں. اب میں اس کی مثال بھی انشاءاللہ دوں گا. تو عربی جو ہے نا, اس کی اہمیت ہمارے اگر دلوں سے نکلی تو نکلنے کے نتیجے میں دوسری زبانوں میں غلبہ پایا. اصل تو یہ ماشاءاللہ ہمارا قرآن عربی میں ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عربی سے 3 نسبتیں بیان کی ہیں. میں عربی سے محبت کروں کیوں کروں, یہ تو ایک لینگویج ہے, لیکن اللہ نے فرمایا احب العرب لثلاث, عرب سے محبت کرو 3 وجوہات کی بنیاد پر. فرمایا میں عربی ہوں, انی عربی ولسان قرآن عربی, قرآن کی زبان عربی, اور فرمایا جنت کی زبان عربی ہے. تو یہ 3 نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آج یہ ہے کہ کل انگریزی کا غلبہ تھا, آج چائنا کا ہوگا, کل کسی اور زبان کا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس میں مارکیٹ کو امپوز کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس کو سیکھیں سمجھیں. اصل جو زبان تھی ہم نے تو اس کو مائنس کر دیا, وہ تو ہمارا ابدی ہدایت نامہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ میں حکومت سے شکوہ کروں, گھر والوں سے کروں کہ ہم نے نہ تو قرآن پڑھا نہ سیکھا ہے. اس لیے قرآن مجید کی جو تعریف اللہ نے عربی میں کی ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا. تو قرآن مجید کے جو 5 حقوق ہیں اس میں سے جو ایمان لانا, تلاوت کرنا, عمل کرنا, اور عمل کرنے کے لیے جو سمجھنا ضروری تھا وہ عربی گرامر سیکھیں کہ قرآن کی زبان کیا ہے, اللہ کیا رہا ہے, اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے, اور اس کے بعد عمل کرنے کے نتیجے پہ پھر 5واں حق ہم پہ جو ادا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو پھیلائیں. یہ خیر مجھ تک جو ہے وہ اسٹاپ نہ کرے, باقی لوگ بھی اس کو پڑھیں, سیکھیں, سمجھیں, اور پھر اس کا نظام ہو, اس کے مطابق فیصلے ہوں. تو باقی زبانوں پہ کوئی ممانعت نہیں سیکھنے کی, باقی زبان بھی سیکھیں, لیکن وہ زبان کا درجہ عربی کے بعد ہے. عربی کا زبان درجہ اول ہے, اونچا ہے, بلند ہے, کیونکہ اس کی تعریف خود اللہ نے کی ہے. بالکل. تو مفتی صاحب اس کو عمل میں کیسے لایا جائے؟ ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے جیسے آج کل ہم موبائل استعمال کرتے ہیں, لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں, تو ان میں لینگویجز اویلیبل ہوتی ہیں, ہم چاہیں تو سوئچ کر سکتے ہیں سیکھنے کے لیے, لیکن پھر بھی ہمیں مشکل لگتا ہے. حالانکہ ہماری قومی زبان اردو ہے اور اردو میں بھی یہ سسٹمز آ چکے ہیں, لیکن پھر بھی ہم انگلش استعمال کرتے ہیں. تو ایک تو ہمیں عادت بہت زیادہ پڑی ہوئی اور ہمیں لگتا ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے, اور یقیناً ہوگا بھی شاید سسٹم, یا یہ تو ہماری بناوٹیں ہی نہیں ہے نا, یہ تو بنایا ہی ان لوگوں نے, تو ظاہر ہے اپنی لینگویجز میں انہوں نے بنایا. ہماری تو تخلیق ہی ختم ہو چکی ہے نا, ہمارا تو تخلیقی ذہن بھی ختم ہو چکا ہے. تو آپ کیا چھوٹی موٹی اگر ہماری جو سننے والے ہیں ان کو اگر کچھ تجویز دینا چاہیں کہ عربی لینگویج کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے کیا ایسی چیزیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں وہ کر سکتے ہیں؟ جی, پہلی چیز تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ قرآن مجید جو ہے نا, اصل جو عربی ہے نا, اصل عربی وہ قرآن حدیث کی ہے. میں بھی سعودی میں رہا ہوں الحمدللہ, اور آپ بھی ماشاءاللہ سعودی میں ہیں, کافی عرصہ آپ کو سعودی میں گزرا, آپ کے آباء و اجداد بھی ادھر ہیں, تو آپ یہ بات کسی حد تک میری اس بات کی تصدیق کریں گے, کیونکہ اس وقت جو عربی جو لینگویج بولی جا رہی ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہاں مصری بھی آ گئے, یمنی بھی آ گئے, مختلف آ گئے, تو عربی کا بگاڑ پیدا ہو گیا. جیسے ہم بولتے ہیں انا کیف حالک یا حبیبی, تو میں بولتا ہوں انا کوئس, عربی کا کوئی ورڈ ہے ہی نہیں, یہ لینگویج کے اندر بگاڑ آ گیا. اسی طرح ہم کہتے ہیں کل, وہ کہتے ہیں اب گل انتا, تو اس طرح سے مختلف ہو گیا. اصل جو لینگویج ہے, اصل جو چیز ہے وہ قرآن اور حدیث کی عربی ہے. تو یہاں پر عربی زبان سیکھنا مقصود نہیں ہے, قرآن مجید کی عربی سیکھنا مقصود ہے. تو اس کی جو ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں کہ ہم اس کی جو ہے وہ, میں یہ نہیں کہتا گردانے سیکھیں, ہم اتنی عربی کم از کم سیکھ لیں, اتنی عربی. آج ہم انگریزی اتنی سیکھ لیتے ہیں کہ انگریز کو پڑھا دیں, لیکن عربی اتنی نہیں سیکھ سکتے کہ قرآن مجید میں اللہ کا کلام پڑھ سکیں, اللہ کہہ رہا ہے کیا. جی, جب نماز کے وقت کھڑے ہوتے ہیں امام صاحب کیا تلاوت فرما رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. بالکل, ہم ناآشنا ہوتے ہیں, ہم اس بے خبر ہوتے ہیں, ہم وہ لذت محسوس نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے قرآن مجید کی اتنی عربی کی شدھ بدھ حاصل ہو جائے کہ آپ اس کے اسم, اس کے افعال کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے, اللہ کی ڈیمانڈز کیا ہے. لیکن وہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے, کہاں سے شروع کریں؟ اس کے طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آج ماشاءاللہ ہمارے پاس اللہ قیامت کے دن ہم
ہم کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے اللہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں تھی ہم سیکھ نہیں سکیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان میں نظام مدارس ہے وہ مضبوط ہے, ہم علماء کے پاس جائیں سیکھیں. جس کو پیاس ہوتی ہے وہ ہمیشہ طلب کرنے کے لیے جاتا ہے. پہلی بات اگر علماء کرام ٹائم دے دیں, ان سے 1 گھنٹہ مل جائے تو اس سے سیکھا جائے. علماء کرام سے جو ہے ان کو ہم جو ہے ان سے ٹائم لے کر ہم قرآن مجید کی تھوڑی تھوڑی عربی سیکھیں. اس کے بعد دوسرا درجہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آن لائن جو ہے ہمارے پاس نیٹ کے اوپر بڑے بڑے علماء اسکالرس کے ماشاءاللہ ڈاکٹر فا عبد الرحیم جو ہیں جن کا سلیبس مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا جاتا ہے, اسلامی یونیورسٹی میں, ان کی ماشاءاللہ کتاب مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا. مختلف اسکالرز نے باقاعدہ پاکستان کے, انڈیا کے, بغداد کے, ترکی کے کئی اسکالرز نے پڑھایا. ڈاکٹر فا عبد الرحیم کی کتاب ہے بڑی مشہور دروس اللغۃ العربیہ, جو عربی جو ہے وہ یونیورسٹی جو اسلامی یونیورسٹی کا سلیبس ہے, جو کہ مدینہ یونیورسٹی کا سلیبس ہے. میرے خیال سے ہم پاکستانیوں کو عربی سیکھنے کے لیے زیادہ دقت نہیں ہوگی, کیونکہ ایک تو الفاظ اردو اور عربی کے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور قرآن حکیم سے ہم ویسے آشنا ہیں, بہت سارے کلمات ویسے جو ہے نا تقریباً سملر ہیں, تو خود سے بھی اگر کوئی جستجو کرے میرے خیال سے وہ کافی حد تک سیکھ سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ہماری میں آپ سے عرض کی تھی کہ ایک تحقیق ہوئی ہے کہ 360 زبانوں میں بولی جانے والی جو زبان جو عربی کا جو غلبہ ہے 360 زبانیں کہیں نہ کہیں 5%, 10%, 15% کہیں نہ کہیں وہ عربی سے ضرور ماخوذ ہوئے. مثال کے طور پہ ہماری جو اردو جو ہے, اردو میں بے شمار الفاظ ماخوذ من العربی ہیں, اور سب سے زیادہ یعنی عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ جو سملیٹی ورڈ ہے, یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر میں مبالغہ نہ کروں میں کہوں گا 65% الفاظ قرآن مجید کی عربی نکالیں تو آپ کو بہت سے الفاظ اردو میں ملیں گے. جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیں, الحمدللہ رب العالمین, الحمد بھی اردو میں یوز ہوتے ہیں, رب بھی اردو میں یوز ہوتے ہیں, عالمین بھی اردو میں یوز ہوتا ہے. تو عالم کہتے ہیں میں کس عالم سے آئے ہوں. اس طرح بسم اللہ میں جو لفظ اسم ہے وہ بھی اردو میں یوز ہوتے ہیں, رحمان بھی اردو میں یوز ہوتے ہیں. آپ بڑے رحمت کرنے والے, بڑے رحیم ہیں, رحم سے نکلے. آپ کم از کم مالک یوم الدین کو آپ پڑھیں تو مالک بھائی مالک آقا کو کہتے ہیں. اتنے سارے الفاظ. اور انگریزی میں اگر آپ دیکھیں تو 15% آپ کو نکلے گا. جیسے ہم آج ہمارا بچہ آج بیٹھا ہے ٹیبل پہ, والدین بیٹھے ہیں, تو والد صاحب کہتے ہیں کہ بھائی کھانا ڈالو, کس میں ڈالو, پلیٹ میں ڈالو. یہ پلیٹ تو ہمارا جو ہے انگریزی کا ورڈ تھا. اصل تو ہمارا جو اردو میں یہ لفظ یوز ہوتا تھا تھالی یا رکابی, یہ عربی میں بھی یوز ہوتا تھا. اسی طرح ہمارے ہاں بچہ پانی کس میں پینا ہے, گلاس میں پینا ہے, تو یہ گلاس تو یہ تو انگریزی کا ورڈ ہے. آج کلچر اتنا سرایت کر گیا ہے بھائی اس میں ڈالو پانی, اس میں کس سے ڈالو, جگ سے ڈالو. پہلے کسی زمانے میں ڈول یوز ہوتا تھا. تو ہمارے اندر جو کلچر جو آپ اس کا بہت زیادہ غلبہ کرو گے نا تو وہ پھر غلبہ ہوتا ہی جائے گا, اس کا اثر ہوتا ہی جائے گا. لہٰذا اگر ہم عربی کے کلچر کو ڈیولپ کرتے ہوئے عربی زبان کو ہم عام کریں گے, بچوں کو تھوڑی تھوڑی عربی سکھائیں گے تو ہمیں بہت سارے الفاظ آتے جائیں گے. سوائے چند الفاظوں کے, نئے الفاظوں کے, ہمیں کم از کم قرآن مجید کی جو گاڑی عربی ہے, اگر میں مبالغہ رائے سے بات نہ کروں 20% ہے, اور باقی 80% زیادہ تر آپ کہیں کہ اس میں اردو کے الفاظ ہیں, تو یہ مبالغہ نہیں ہے. آپ سوائے نئے آنے والے الفاظوں کے ہمیں ہماری اردو بھی اچھی ہوتی جائے گی, ہمیں قرآن سے بھی شناسائی ہوتی جائے گی. اور آج مطلب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے, جب ان کو بھیجا گیا تو کس خطے میں بھیجا گیا, زمین پہ بھیجا گیا. زمین اردو میں کہتے ہیں, اور عربی میں کیا کہتے ہیں, ارض یوز ہوا. اور یہ لفظ انگریزی میں ہم لفظ یوز کرتے ہیں ارتھ, یہ انگریزی کا نہیں ہے, یہ اوریجنیٹڈ فرام عربی ہے. ارتھ TH دال کا وہ پروننس دیتے ہیں, یعنی عرب بولتے ہیں دال, ہم بولتے ہیں زود, تو وہ ارتھ. اسی طرح جو عربی میں ہمارے ہاں یہ لفظ آدم ہے وہ انگریزی کیا بولتے ہیں, ایڈم بولتے ہیں. میکائل کو مائیکل, جبریل کو, اسی طرح سے جو ہے وہ یوسف کو جوزف, یعقوب کو یعقوب, ابراہیم کو, یہ سارے کے سارے ماخوذ میں عربی ہیں. اصل میں تو عربی میں یہ تو اس کا کوئی ترجمہ نہیں تھا, یہ ارتھ ہے ہی مطلب ہمارا یہ جو عربی کا ورڈ. اسی طرح آپ اور زبانوں میں آپ کریں گے تو آپ تحقیق آپ کو لگے گا کہ کہیں نہ کہیں عربی کے الفاظ میں موجود ہیں. تو اس کا مطلب وہ اوریجنیٹڈ فرام عربی ہے. اسی لیے عربی کی خاصیت ہے, یہ اللسان ہے, مدر آف دی لینگویجز, تمام زبانوں کی ماں ہے. تو عربی کی تو بہت اہمیت ہے. تو آج ہم نے دوسرے کے کلچر کو اپنا لیا تو وہ کلچر ہمارے گھروں میں سرایت کر گیا. آج مجھے یہ گلاس جگ کا پتہ ہے انگریزی زبانوں کے, کل چائنیز کا غلبہ ہوگا تو چائنیز آنا شروع ہو جائے گی. تو لہٰذا میں والدین سے کہتا ہوں کہ بچوں کو کم از کم عربی قرآن مجید پڑھانے کے ساتھ ناظرے کے ساتھ عربی ضرور پڑھائیں بچوں کو, تاکہ کم از کم ان کے اندر عربی کی اہمیت پیدا ہو سکے. اس لیے حضرت عمر کا بڑا مشہور قول ملتا ہے, فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تاکیداً کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عربی سکھاؤ. اور یہ پھر فرماتے ہیں اگلا جملہ کہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے, تعلموا العربیہ, یہ تمہارے دین کا حصہ ہے, یہ تمہارے دین کا تقاضا ہے. کہ اس لیے جب ہم جو ہے وہ اس دنیا کے جب رخصت ہوں گے تو ہمارا سوال بھی عربی میں ہوگا. وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا, من ربک کا, جس نے اللہ کو رب مانا ہوگا وہ کہے گا اللہ ربی, من نبیک کا, تیرا نبی کون ہے. پھر چھبی دکھائی جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, ما تقول حاضر رجل, کہ آپ کیا کہتے ہیں شخصیت کے بارے میں, ما دینک کا, تیرا دین کون سا ہے. تو یہ سارا ہمارا جو فی البدی جو اندر کا اپڈیٹ ہے وہ ہمارا عربی ہے. ہمارے آدم علیہ السلام نے بھی عربی بولی تھی. سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے جب ان سے جو ہے وہ خطا ہو گئی تھی, بھول چوک ہو گئی تھی. ربنا ظلمنا انفسنا, یہ اور یہ پیور الفاظ
عربی کے ہیں. میں آج اقبال کا شعر پڑھتا ہوں, بڑا مزہ آئے گا, بہت آپ کو لطف ہوگا, آپ سر دھنیں گے, لیکن میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کروں وہ لطف و سرور حاصل ہی نہیں ہوگا. اس لیے عربی کے آپ دیکھیں کہ وہ ربنا ظلمنا انفسنا یہ کسی اور زبان سے ٹرانسلیٹ ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ اوریجنیٹڈ فرام یعنی اوریجنیٹڈ عربی ہی ہیں. تو لہٰذا جو ہے وہ قرآن مجید کے ہم ترجمے تو پڑھتے ہیں, یہ تو ٹھیک ہے, ایک مطلب ایک تقاضا ہے, لیکن اس سے بڑا تقاضا دیکھیں آپ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں وہ بھی مترجم کی آنکھ سے پڑھتے ہیں نا, اس میں تھوڑا بہت اختلاف آ جاتا ہے, مفہوم تو وہی ہوتا ہے بالکل, لیکن اصل تقاضا یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کی آنکھ سے پڑھو تاکہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے, میرے رب کی ڈیمانڈ کیا ہے. قرآن مجید میں پھر دو چیزیں ملیں گی, ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, اور طریقہ کس کا ہوگا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو قرآن مجید کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد تلاوت کے ساتھ اسے جو ہے اسے سمجھیں, سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں. جب عمل کرنا آسان ہو گیا تو اس کے بعد پھر دوسروں کو بھی پھیلائیں گے. تو پھر یہ خیر مجھ تک محدود نہیں ہوگا, میں اپنے دوسرے بھائی کو بھی پہنچاؤں گا کہ میں نے تو خیر والا علم حاصل کر لیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ, اور حضرت عثمان غنی اس کے جو راوی ہیں, اور یہ مسلم کی بڑی اتھینٹک حدیث ہے اور ہمارے ہاں بڑے کوٹ کی جاتی ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے اچھا نہیں, بہتر نہیں, بہترین, یہ سپرلیٹو ڈگری ہے, تم میں سے بہترین, دا بیسٹ امنگ دوز آف یو who learn the Quran, who teach the Quran, یعنی تم قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ, تم بہترین شخص ہو. یعنی یہ نہیں کہ میں پہلے قرآن سیکھوں گا پھر سکھاؤں گا, نہیں, اگر آپ لرننگ پروسیس میں ہیں اور آپ قرآن سیکھ رہے ہیں تب بھی بہترین, اور آپ قرآن سکھا رہے ہیں تب بھی بہترین, کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ بشارت ہے بہت بڑی. تو لہٰذا ہمارا یہ تقاضا ہے. اور ایک حدیث, اور وہ حدیث ایسی ہے کہ اگر آپ سمجھیں تو پھر انسان کو سمجھ آئے گی کہ میرا رب مجھ سے کیا تقاضا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قرآن کی ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے برابر ہے. یہ تو ایک حدیث آپ نے برابر کر دی ہے, 100 رکعت نماز نفل از اکول ٹو 1 آیت آف دی ہولی قرآن. لیکن اس کو سمجھیے کہ اللہ کے نبی کہنا کیا چاہتے ہیں کہ 100 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے افضل ایک آیت کا سیکھنا ہے. آپ ذرا سمجھیے کہ 100 رکعت نماز نفل میں پوچھوں 1 گھنٹے میں کوئی بندہ ادا کر سکتا ہے؟ 1 گھنٹے میں 1 گھنٹے میں کیا میں کہتا ہوں 10 گھنٹے لگ جائیں, کیونکہ آپ کو نماز کے 13 شرائط ہیں, ان میں 13 شرائط ہیں جو اس میں جو ہے 13 شرائط میں پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا, قبلے کا ڈائریکشن رکھنا, اور آپ نے باوضو ہونا, یہ ساری شرائط کے بعد پھر آپ کی شرط کے ساتھ وضو بھی شرط ہے. اس کے بعد پھر آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے, ہر رکعت سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں, اور آپ کتنی آپ جو ہے وہ دیر میں پڑھیں گے, آپ تو 10 گھنٹے لگ جائیں. اور اس کے مقابلے میں 100 رکعت کے مقابلے میں ایک آیت سیکھیں تو آپ کے 100 نفلوں پہ بھاری ہیں. سبحان اللہ. تو لہٰذا یہ ہم سب کا تقاضا ہے کہ قرآن مجید کو سیکھیں. اور جو پھر مجھ سے بہت سے لوگ یہ ایک شکوہ کرتے ہیں, مفتی صاحب کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں, قرآن ہماری زبان پہ چڑھتا نہیں ہے. میں نے کہا تم نے ٹائم کتنا دیا ہے قرآن کو؟ بھائی ہم سورہ فاتحہ, آج میں پوچھوں آپ سے, بھائی سے پوچھوں, سورہ فاتحہ فوراً آئی, کیوں؟ وہ پڑھی جاتی ہے, لیکن قرآن مجید کو درمیان سے میں کھولوں اور میں کہوں کہ یہ آیت پڑھیں تو زبان پہ کیوں نہیں چڑھتی؟ تو وہ تعلق ہی نہیں بنا قرآن سے, وہ تلاوت ہی نہیں کرتے اس کی, تو تلاوت نہیں کرتے تو وہ کیسے زبان پہ چڑھے گی؟ لہٰذا جس کی تلاوت کی جاتی ہے, آج وہ کچھ میرے ایک دوست ہیں جن کو صرف سورہ یاسین بڑی جلدی آتی تھی, اور وہ کیونکہ وہ روٹین تھی پڑھنے کی, لیکن دوسری جو آیت کھولی تو وہ بالکل بیچارے ان سے جو ہے وہ لفظ نہیں اٹھائے گئے. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے, کوئی بندہ سے غلط نہیں پڑھ سکتا, اگر غلط پڑھے گا تو زبان پہ چڑھے گا ہی نہیں اصل میں. تو لہٰذا قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے یہ جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم اسے جو ہے وہ سمجھیں, اس کی تلاوت کریں اور سیکھیں. اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا غلبہ ہو تو وہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, یہ صحابہ کی شان تھی, اور بھی تم نہیں ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور پھر اقبال کا ایک شعر, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا فلسفیکل شعر ہے, اور اس کو اگر سمجھیں کہ چو بجا درف کہ جہاں دیگر شود, جہاں دیگر شود نہیں جہاں دیگر شود. جب قرآن انسان کے دل میں اترتا ہے تو اقبال فرماتا ہے کہ جہاں دیگر شود, یہ جان بدل جاتی ہے, جان نہیں جہاں بدل جاتا ہے, یہ دنیا بدل جاتی ہے. تو لہٰذا ہم سب کا تقاضا ہے کہ قرآن مجید پہ عمل کریں, اور قرآن مجید پہ جو عمل کرے گی قوم, اللہ سے غلبہ عطا فرمائے گا, اسے جو ہے فوقیت عطا فرمائے گا. اور قرآن مجید اپنے بارے میں کل قیامت کے دن شکوہ کرے گا, انہی لوگوں نے مجھے جو ہے پس پوچھ ڈال دیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ان لوگوں کے ساتھ حساب کتاب ہو. تو لہٰذا تقاضا ہے کہ قرآن مجید کے ان 5 حقوق پر عمل کریں. اور پھر اس کے بعد ہماری عدالت میں, ہمارے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں, ہمارے مختلف جتنے بھی جو ہے علاقے ہیں, ہمارے جتنے بھی, یہ جو قرآن ہے یہ ممبر و محراب تک نہیں ہے مطلب جو ہے لمٹ, یہ بلکہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں سب میں اس کا جو غلبہ ہونا چاہیے. تو یہ تقاضا کرتا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں جس نے قرآن کی طرف بلایا اس نے حق کی طرف بلایا, جس نے قرآن سے فیصلہ کیا اس نے حق کی طرف فیصلہ کیا. بے شک بے شک. اور ہم بات کر رہے تھے عربک لینگویج کی, میں تھوڑا سا واپس آتا ہوں پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں موضوع کو. تو آپ بھی ماشاء اللہ سعودیہ میں رہے, میرا بھی تجربہ رہا ہے. سعودی جو عربک لینگویج ہے, یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں پاکستان سے, جن کا کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا عربیوں کے ساتھ بات چیت, تو 2-3 مہینے کے بعد وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں.
اور ایسے آپ کو کئی لوگ نظر آئیں گے جو 20-30 سال امریکہ میں رہے لیکن تب بھی ان کی جو انگلش ہے وہ امریکنز جیسی ہو ہی نہیں سکتی. اور کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ عربک، مطلب میری اپنی پیدائش وہاں کی، تو کئی لوگ بعض اوقات جب فون پہ بات کرتے ہیں تو وہم میں آ جاتے ہیں کہ کسی عربی سے بات کریں پاکستانی سے بات کریں. تو یہ تو ہے کہ جو لینگویج ہے وہ سیکھنا آسان بھی ہے اور زبان پہ آ بھی جاتی ہے جب آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں، اور زندگی میں جب عمل کریں گے قرآن حکیم کی تلاوت کر کے تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا. اب میں آتا ہوں ہمارے موضوع کی طرف نا، قرآن حکیم جو ہے. آگے بڑھتے ہیں اسی چیز کو لے کر کے. مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں، اب قرآن حکیم تو ہے ہر گھر کے اندر ہے، موبائل میں بھی ہے، ہر کسی کو پتہ بھی ہے. اب ہم نے اس کے اوپر بھی بات کر لی کہ علماء سے سیکھیں، آن لائن سیکھیں، بہت سارے اور چیزیں. زندگی کے اور کون کون سے پہلو ہیں جن میں ہم قرآن حکیم کو، جس سے گھر کے اندر مسائل ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ طلاق کا معاملہ ہے یا کوئی بھی گھر کے اندر ایونٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ، ہم ان کے اندر کیسے قرآن حکیم کو اپنی زندگی میں، عمل تو وہی ہوا نا، آپ کا نکاح ہے، فوتگی ہے، ختنے ہو گئے، معاملات جتنے بھی زندگی کے ہیں انسان کے، تو کیسے اس کو اپنی زندگی میں عمل بنایا جائے ایونٹس کے اندر اسپیشلی. بہت خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ سوال کیا. پہلے تو میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا کہ بہت سے لوگ امریکہ جاتے ہیں، وہ اس طرح سے لینگویج نہیں بول پاتے لیکن عربی بول پاتے ہیں. یہ ہے عربی کا معجزہ، کیونکہ عربی ہماری فطرتی زبان ہے، پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے یہ بات کہی کہ بھئی یہ ہمارے جو معاملات ہو جاتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ بعد میں پھر علماء کے پاس جاتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں ناشنا نہیں ہوتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ یہ سب سے پہلا ہمارا قصور ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. تو میں جب یہ کہوں گا اپنے علماء کرام کو یہ درخواست کروں گا کہ جب آپ نکاح پڑھائیں تو یہ برکت کے چند کلمات نہ بول دیا کریں. آیات نکاح پڑھ لی، جو 4 جو آیات ہیں وہ 3 صورتوں سے ماخوذ ہیں، جس میں سورہ نساء ہے، سورہ آل عمران ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں تقویٰ کا ذکر ہے. کم از کم اس کو ترجمہ بھی پڑھائیں، وہ بتائیں. اور اس کے بعد اس میں جو اللہ نے ایک لفظ یوز کیا اتقوا اللہ، 3 مرتبہ ایمفسائز کیا ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، یا مطلب خوشی کا موقع ہے اور اللہ کہہ رہا ہے تقویٰ اختیار کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو. بالکل. اور اس میں ایک اور بات ہے قولوا قولا سدیدا، اور سب سے زیادہ جو نقصانات ہوتے ہیں اس میں ایک لفظ ہے، ہماری یہ آیت کا حصہ ہے قولوا قولا سدیدا، سیدھی کھڑی بات کو. ہمارے سب سے زیادہ جو ہماری گراوٹ شروع ہوتی ہے یہ زبان سے شروع ہوتی ہے. گھروں میں جتنے بھی مسائل یہ زبان. تو لہٰذا میں یہ علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ جب آپ نکاح پڑھائیں تو نکاح پڑھانے سے پہلے آپ ان کو اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم ضرور بتائیں. کیونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نہ لوگوں نے سیکھا ہوتا ہے نہ تو ان کا رجحان ہوتا ہے. اگر وہ قرآن مجید کا ترجمہ سمجھیں گے، سیکھیں گے، تو کم از کم ان کو پتہ ہوگا میرا رب اسے کا تقاضا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، طلاقیں ہر گھر میں ہو جاتی ہیں، کوئی اس میں کوئی بعید کا اس کے آس نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کو بچانے کی حد تک تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ طلاق نازل کی ہے، سورۃ طلاق نازل کی ہے کہ اس میں تمہارا اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہمارے ہاں دونوں میاں بیوی خود ہی جو ہے فیصلہ کر لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب 2 میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے وہ 2 خاندانوں کا جوڑ ہوتا ہے اصل میں. اور اگر کوئی گڑاوٹ آ جائے تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو اسٹیپس بتائیں کہ اگر وہ جو ہے وہ مرد جو ہے اچھے طریقے سے خلوص کے ساتھ اپنی بیوی کو سمجھائیں، بستر ادا کریں، اور پھر اس کو پھر وہ جو ہے نا اتنا سا مارے کہ اس کو ضرب نہ لگے. ہمارے ہاں تو وہ بہت سے جو ہے نا اس کا ترجمہ بعض اوقات غلط کرتے، اتنا مارے تشدد کی طرح، یہ تو غلط ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ جب طلاق کی نوبت پہنچے تو پھر اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ لڑکی کی طرف سے حکم مقرر ہو جو ثالثی کا کردار ادا کرے. یہ کون کرتا ہے آج کل؟ ہم نے تو قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. تو یہ جو آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہم اپنے پارٹیز میں، اپنے فنکشن میں کم از کم قرآن مجید کا درس شروع کریں اور بچوں سے بھی درس کرائیں. کم از کم 2 آیتیں ترجمہ کسی عالم کا پڑھیں، سیکھیں اللہ کیا رہا ہے، اس کے ہلکا سا خلاصہ ہو جائیں. یا بے شمار جو اچھے اسکالرز ہیں جن کا قرآن مجید سورہ الحمد سے لے کے ناس تک مختلف زبانوں میں موجود ہے، اس کی تحقیق کر کے چھان بین کر کے یہ بہترین لوگ ہیں جن کے اوپر امت کا بھی اعتماد ہے، تو اس کو سمجھے سیکھیں. اس سے یہ ہوگا کم از کم کہ قرآن مجید کے جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، وہ کم از کم آپ تک پہنچ جائے گا. ایک تو یہ ہے. ایک دوسرا یہ کہ جب ہم پارٹی فنکشن معاملات کرتے ہیں تو ایک مطلب جو ہے وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، تو تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ کرنے میں کیا بعید ہے؟ ترجمے کے ساتھ اس کی تھوڑی تشریح کر دیں یا کسی مفسر کی تفسیر پڑھ لیں، عمل میں بھی آ جائے. جب آپ عمل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے. جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ تو یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ چیز ہے. تو لہٰذا یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم قرآن مجید پر عمل کریں. تو قرآن مجید آیا ہی عمل کرنے کے لیے. بالکل. اچھا، بہت سارا تزکیہ بھی کرتا ہے. اسی ٹاپک کو میں آگے بڑھاؤں گا کیونکہ مسائل سوسائٹی کے زیادہ تر ڈسپیوٹس ایشوز ہیں، پھر لیگل میٹرز ہیں، اور یہ ساری چیزیں جیسے آپ کو پتہ ہے ہر طرح کے مسائل کا حل قرآن حکیم میں موجود ہے. بالکل ایسا ہی. سورۃ نساء سے لے کے آپ پورے قرآن حکیم کو پڑھتے جائیں، آپ کو ہر طرح کے عورتوں کے، مردوں کے، ماں باپ کے، بچوں کے، لاوارث کے، ہر طرح کے آپ کو جو ہے نا مسائل کا حل مل جاتا ہے.
تو ہم لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، خاندانی روایتیں تھوپتے رہتے ہیں، یا پھر یہ جو امریکن کلچر ہے، یہ جو آپ کا کورٹ کا ہمارا سسٹم ہے، اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، وہاں سے ہمیں جو ہے نا حق ملے گا. حق ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، قرآن حکیم میں ہوتا ہے، ہم اس کو نہ پڑھتے ہیں نہ اس کو زندگی میں لے کے آتے ہیں. حالانکہ یہ کتنا آسان ہے کہ کچھ دو لوگوں کے بیچ ایک مسئلہ ہو، قرآن کریم اٹھائیں یا چلیں کسی عالم کے پاس چلے جائیں اور ان سے پتہ کر لیں کہ اس معاملے کا حل کیسے کرنا ہے ہم نے دینی طرز سے. لیکن ہم یہ کرتے نہیں ہیں. تو ظاہر ہے جب ہم اسٹڈی کریں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. یہی تو مسائل ہیں انسان، اور زندگی میں مسائل کیا ہیں؟ ناراضگیاں، پریشانیاں، یہی تو ہیں. جی قرآن مجید کا ایک اور موضوع بتاتا ہوں. قرآن مجید اپنے اندر قرآن کی مجید کے اندر اپنے ایک اٹریکشن ہے. جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا تو بہت سے لوگوں کے اندر جو نفاق ہوتا ہے نا، اس عام تلاوت سے وہ نفاق بھی دور ہو جاتے ہیں. آپ اس بات کو ذرا سمجھیے کیسے. قرآن مجید پہ جو بندہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا، قرآن مجید کیسے اس کو اپنا آئینہ دکھائے گا. کیسے کہ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، بہت بولتا ہے، تو قرآن مجید کی جو وہ آیت تلاوت کرے گا لعنت اللہ علی الکاذبین، تو وہ کہے گا میں تو اس کا مصداق بن گیا ہوں، میں تو اس کا ایگزامپل بن گیا ہوں، تو وہ پھر بچے گا. قرآن مجید تو آپ کی ظاہری شخصی آپ کی تربیت کرتا ہے، آپ کی تزکیہ کرتا ہے. تو قرآن مجید تو آپ کا آئینہ ہے. جب آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو بحیثیت مجموعی ہو یا انفرادی تو آپ گناہ گار ہیں. تو اس لیے وہ ہم اس وقت بحیثیت مجموعی قرآن مجید پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. سو ڈیو ٹو سے آپ نے پارلیمنٹ آپ نے بات کی کہ ہمارا جو لاز ہے سارا انگریزوں کا سامراجی ہے، ہمارا سارا وہ جو ہے انہی کا بنایا ہوا ہے. اگر ہم قرآن مجید کے باوجود بھی آنے کے باوجود بھی ہم کسی اور کی بات مانیں، یہ تو شرک ہے، حقیقت شرک ہے. بے شک. تو یہ تو بہت بڑا ظلم عظیم ہے. تو اللہ تو خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جو ہمارے لائے ہوئے احکامات کے مطابق اس کے فیصلے نہیں کرتے فاولئک هم الظالمون اولئک هم الکافرون. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ظالم ہیں، فاسق ہیں، وہ کافر ہیں. تو یہ تو قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کا ہم حکم ایسا ہو نہیں سکتا. تو قرآن مجید کے حوالے سے جو ہمارا یہ قومیت کا جو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، علامہ اقبال نے ایک بات بڑی عجیب کر گئے. ہمارے اس وقت اوور آل ہمیں اجتماعی توبہ کی بھی ضرورت ہے اور انفرادی توبہ کی بھی ضرورت ہے. توبہ کا مطلب رجوع کرنا، پلٹنا. تو اقبال فرماتے ہیں کہ فطرت افراد سے تو اغماس کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. تو ہم ملت کے حساب سے دیکھیں تو ہمارا تو عمل قرآن مجید پہ ہے ہی نہیں. تو لہٰذا اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ ہم آج ہماری تقدیر بدلے، ہم صحیح ہوں، تو ہمیں قرآن مجید پر آج سے عمل کرنا کرنا ہوگا. تو قرآن مجید کے حلقے لگائیں، تلاوت کریں. اس لیے وہ ہمارا یہ قرآن مجید سوائے مدارس کے بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ یونیورسٹی کے لیے. اس لیے وہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام تھا شیخ الہند رحمۃ اللہ نے، جو تحریک ریشمی رومال چلائی تھی، جن کا نام ہے محمود الحسن صاحب. وہ جب جیل سے آئے تھے تو انہوں نے کہا، مالٹا کی جیل میں رہے انگریزوں کے دور میں. انگریزوں نے ان کو ایک جو ہے وہ کالا پانی جیل میں ان کو ڈال دیا. انہوں نے 3.5-4 سال جو ہے وہ زندگی گزاری. جب ٹی وی کا 3rd اسٹیج میں پہنچے تو ان کو چھوڑ دیا. تو یہ ڈیتھ کی ایک نشانی ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا، واپس آنے کے بعد فرمایا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں، جیل کے کوٹری میں یہ غور و فکر کیا کہ مسلم امت کی جو اصل وجہ ہے، اصل پریشانی کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں 2 وجوہات ہیں. وہ بڑے نباز تھے، ان کے بڑے بڑے وہ شیخ، بہت بڑے محدث اور مفسر گزرے، بڑے بڑے ان کے شاگرد. تو انہوں نے سب کے سامنے یہ بات کہی کہ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک قرآن سے دوری اور باہمی افتراق. اور پھر ایک بڑے عالم نے فرمایا کہ جو ہمارا باہمی افتراق ہے، جو باہمی فرقہ بندی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید سے دوری. آج ہم قرآن مجید پر عمل کر لیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میری جو چارپائی ہے وہ تھے کسی دیوبند سیکٹ ہے، دیوبند ایک اسکول آف تھاٹ ہے، وہ دیوبند انڈیا میں تھا. وہ کہتے ہیں میری چارپائی دیوبند سے ہٹا کر علی گڑھ کے لوگوں کے پاس رکھ دو، علی گڑھ کے گیٹ پہ رکھ دو. علی گڑھ جو یونیورسٹی تھی اس کی بنیاد رکھی تھی سر سید انور خان نے، جو انگریزی پڑھاتے تھے. وہ فرماتے ہیں میں یہ قرآن مدرسے کے مولویوں کو نہیں پڑھاؤں گا، اب میں گریجویٹس کو پڑھاؤں گا تاکہ یہیں سے انقلاب آئے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شان دیکھیں. تو لہٰذا یہ قرآن مجید تو آیا ہی عمل کرنے کے لیے. یہ تو تقاضا ہم سے کرتا ہے کہ قرآن مجید سے ہم جو دوری اختیار کی ہے، اس کی وجہ سے آج ہم پر مصائب، مشکلات، تو یہ اللہ کی طرف سے آئے. تو آج بھی ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر اللہ کی جو مدد نصرت ہم تک پہنچے گی. بے شک بے شک بے شک. بہت شکریہ آپ کا مفتی حسن صاحب. یقیناً ہماری اصلاح بھی ہوگی، ہمارے معاملات بھی حل ہوں گے. تھوڑا سا وقت رہ گیا 2 منٹ کا، اور مزید اگر آپ کچھ بتانا چاہیں سننے والوں کو قرآن حکیم کے حوالے سے، یا ویسے کسی بھی طرح کوئی اصلاحی بات کرنا چاہیں تو پھر ہم اختتام کرتے ہیں. مجھ سے بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ عمل کریں گے تو قرآن مجید کے بہت سے لوگ ترجمے کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کہتے نہیں ترجمہ کریں گے تو ہم پر تو اور زیادہ جو ہے وہ مشکلات آئیں گی، قرآن مجید پھر عمل کرنا مشکل ہوگا. بھائی تم جب پیدا ہوئے تھے تو تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے تھے. اللہ نے تمہارے مسلمانوں کی جانوں کے بدلے جو ہے جنت کے بدلے جانیں خرید لی ہیں. تو اس وقت کہاں وہی وعدہ وہی رہ جاتی ہیں.
تو ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید سمجھنے والے فرقہ نہیں بن سکتے, اور فرقہ بننے والے کبھی قرآن مجید سمجھ نہیں سکتے. تو لہٰذا قرآن مجید جو بندہ سمجھے گا, عمل کرے گا, اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. تو قرآن مجید کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے 5 حقوق پہ میں آتا ہوں, جو ہمارا موضوع شروع ہوا تھا کہ بھائی وہی بات ہم اس کی تجدید کریں کہ پہلا حق ایمان لانا, دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا, ترتیل کے ساتھ پڑھنا, اپنی تجوید ٹھیک کرنا, غلطیوں کو ٹھیک کرنا, اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنا, اس کو سمجھنا, سمجھنے کے نتیجے میں پھر عمل کرنا, اور عمل کے نتیجے میں پھر یہ خیر مجھ تک اور آپ تک محدود نہیں بلکہ سب کو پہنچانا, پوری امت کو پہنچانا. جو پلیٹ فارم آپ کے پاس ہیں, چاہے آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس ویڈیو بنانے کی صلاحیت ہے, آپ کے پاس جو ہے بیان کرنے کی صلاحیت ہے, آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کی صلاحیت ہے, ایک پریزنٹیشن کی صلاحیت ہے, علمی کام کرنے کی صلاحیت ہے, تو آپ نے صلاحیتوں کو قرآن مجید کے ساتھ لگائیے, کھپائیے. اس امت کو بہت ضرورت ہے. بے شک سب کو ضرورت ہے. بہت شکریہ حسان بھائی, انشاءاللہ آپ کے ساتھ سلسلہ رہے گا اور ہم آپ کو ایسے ہی بلاتے رہیں گے, انوائٹ کرتے رہیں گے اور آپ سے جو ہے نا اپنی اصلاح کرواتے رہیں گے. آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. کسی بھی طرح کا کوئی سوال آپ کا ہو تو ضرور نیچے کامنٹ میں لکھیے گا. اور مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنا نمبر اگین شیئر کر دیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں رابطہ کرتے ہیں اور وہ آپ سے مزید جو ہے نا مشورہ اور جو معاملات ہیں لوگوں کے وہ پوچھنا چاہتے ہوں گے. تو صرف آپ کیمرے میں اپنا نمبر یا جو بھی آپ تک رسائی کا سلسلہ بن سکتا ہے وہ آپ بتا دیں. جی بہت شکریہ. میرا نمبر ہے 0092. جو پاکستان سے باہر جو رابطہ کرتے ہیں وہ اکثر ان کو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ہم لوکل نمبر تو بیان کر دیتے ہیں. 0092 321 5211 447 یہ میرا نمبر ہے. جی جزاکم اللہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ.